کوئی ذاتی لالچ کا رشتہ نہیں ہے. میں عمر کوٹ اگر آتا ہوں تو قومی اسمبلی کی سیٹ کی لالچ کے لیے نہیں آتا. قومی اسمبلی عمر کوٹ میں 2013 میں آیا سیٹ کے لیے نہیں, آپ کی بہتری کے لیے آیا. 2018 میں آیا اور میں شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اس 1,05,000 ووٹر کا جس نے میرے نشان پر مہر لگا کر مجھے ووٹ دیا. مجھے ان پر فخر ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ جو دعوے دار ہیں اپنے آپ کو جمہوری قوتوں کے علمبردار کہتے ہیں, پاسدار کہتے ہیں, ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ غریب بھارت کی لالچ ہوتی تو اللہ کی رحمت سے آج میں پاکستان کا وزیر خارجہ ہوں. آج پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہے, جہاں جہاں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے, میں آپ کی ترجمانی کرتا ہوں, آپ کی وکالت کرتا ہوں. لیکن میں پوچھتے آیا ہوں کہ عمر کوٹ کی وکالت کون کر رہا ہے؟ ابھی آپ نے کہا نہیں کر رہا, آج عمر کوٹ کی وکالت وہ کر رہے ہیں. ابھی ایک صاحب نے کہا ہمیں پانی نہیں مل رہا, تو پوچھو عمر کوٹ کے ایم این اے سے اور ایم پی اے سے تم کیا کر رہے ہو؟ پوچھو جو تمہارے ووٹوں پر حکومت کرتے ہیں اور تم پر جھوٹے پرچے کرواتے ہیں, وہ تمہیں حساب دیں. نظر نہیں آتے تو آپ کا قصور ہے, آپ کا قصور ہے. اگر نظر نہیں آتے تو آپ کو بار بار ووٹ کیوں دیتے ہو؟ دیتے ہو نا ووٹ یہاں کے لوگ, آپ نہیں دیتے ہو, یہاں کی عوام دیتی ہے. یہاں کے لوگ دیتے ہیں, کچھ ووٹ دیتے ہیں اور کچھ ووٹ ٹھپے بھی لگاتے ہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب تک عمر کوٹ کے لوگوں میں شعور نہیں آئے گا, جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوگے, تم پسماندہ رہو گے, تم پستے رہو گے. قلب کا رشتہ ہے, قلبی رشتہ ہے. میرا تمہارا ذہن اور ہمارے دل ملتے ہیں, اور جب دل مل جائے گا اور ذہن مل جائے تو کوئی ظلم کی دیوار کھڑی نہیں رہ سکتی. انشاءاللہ ان دیواروں کو گرائیں گے اور انشاءاللہ ایک نیا عمر کوٹ بنائیں گے, انشاءاللہ بنائیں گے. مت گھبراؤ, مایوس نہیں ہونا. میں مایوس نہیں تھا, نہ تھا, نہ ہوں, نہ ہوں گا. میں کل بھی تیار تھا, آج بھی تیار ہوں.